عزیز طلباء، انسان کی جو بنیادی اور فطری ضرورتیں ہیں، ان بنیادی اور فطری ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت علم ہے۔ دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں کھانا، کپڑا اور مکان ہے۔ یہ بھی ہے، لیکن سب سے اہم بنیادی ضرورت علم ہے۔ وہ علم جو انسانی مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر حاصل ہو، اور وہ علم بھی جس کی بنیاد وحی الہی پر ہو۔ دونوں قسم کے علوم کی انسان کو ضرورت ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اگر انسان کے پاس یہ دونوں قسم کے علم نہیں ہوں گے تو اللہ کی طرف سے اسے جو منصبی ذمہ داری دی گئی ہے کہ انسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے، وہ نیابت کی ذمہ داری صحیح طور سے ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک دونوں قسم کے علوم اس کے پاس نہ ہو۔ وہ علوم بھی جس کی بنیاد تجربے اور مشاہدے کے اوپر ہوتی ہے۔ علم دین کے علاوہ جتنے علوم اور فنون ہیں، ان سب کی بنیاد انسانی تجربے اور اس کے مشاہدے کے اوپر ہے۔ انسان کا تجربہ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، ان علوم میں اتنی ہی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کا تجربہ ایک قائم ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد انسان دوسرے تجربات کرتا ہے اور اس کا سابقہ تجربہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ تو انسانی تجربات کی بنیاد پر جو علوم ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ ایک زمانے میں ایک سائنسی نظریہ ہوتا ہے، دوسرے زمانے میں وہ سائنسی نظریہ بدل جاتا ہے، لیکن اٹل علم جس میں کسی طرح کی کوئی رد و بدل نہیں ہوتی، وہ علم ہے جو وحی الہی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ انسان اس دنیا میں اللہ کا نائب اور اس کا خلیفہ ہے، تو اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی مرضیات جن چیزوں پر نافذ کرے گا، جن لوگوں پر نافذ کرے گا، وہ چیزیں کیسی ہیں، وہ لوگ کیسے ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اور یہ جاننے کے لیے اس علم کی ضرورت ہے جو انسانی تجربے اور اس کے مشاہدے کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ کی مرضیات کیا ہیں، اللہ کے احکامات کیا ہیں، وہ چاہتا کیا ہے اپنے نائب سے۔ ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں اسے معلوم ہوں گی اس علم کے ذریعے جس کی بنیاد وحی الہی ہے۔ تو دونوں علوم کی ضرورت ہے۔ اب ان میں اہم کون ہے، غیر اہم کون ہے؟ ہمارے بڑوں نے کہا
کسی بھی علم کے اہم اور غیر اہم، افضل اور مفضول ہونے کا فیصلہ اس علم کی معلومات کے ذریعے ہوتا ہے۔ جس علم کی معلومات جتنی اہم ہوں وہ علم بھی اتنا اہم ہوگا، اور جس علم کی معلومات اس سے کمتر ہوں وہ علم اس سے کمتر ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، وحی الہی کی بنیاد پر جو علم حاصل ہوتا ہے اس کی معلومات اہم ہیں، اس سے اہم کوئی معلومات نہیں ہو سکتی۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کی ذات کو سمجھتا ہے، اس کی صفات کو سمجھتا ہے، اللہ کے احکامات کو سمجھتا ہے، اللہ کی مرضیات کو سمجھتا ہے، آخرت کو سمجھتا ہے، آنے والی زندگی کو سمجھتا ہے، باقی رہنے والی زندگی کو سمجھتا ہے، تو اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ لیکن ضرورت بہرحال دونوں کی ہے، اور اس ملک میں ہمارے بزرگوں کا جو حال رہا ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک وقت وہ تھا جب انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا تھا، اور جو جاگیردار تھے ان کی جاگیریں چھین لی تھیں، جو نواب تھے ان کی نوابیاں ختم ہو گئی تھیں۔ اس دور میں یہی جاگیردار اور نواب مدرسے چلایا کرتے تھے۔ مدرسے عمومی چندے سے نہیں چلتے تھے، لیکن جب جاگیردار نہیں رہ گئے، نواب نہیں رہ گئے، تو مدرسے بھی بند ہو گئے۔ تو اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے یہ آواز دی تھی کہ مدرسے قائم کرو۔ اگر اس ملک میں اسلام کی حفاظت چاہتے ہو، شعائر اسلام کی حفاظت چاہتے ہو، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اس ملک میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو مدرسے قائم کرو۔ مدرسوں کے قیام پر زور دیا۔ الحمدللہ پورے ملک میں مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کا جال پھیل گیا، اور اب حالات بدلے ہیں، حالات نے کروٹ لی ہے، زمانے کے مقتضیات اور اس کے تقاضے بدل گئے۔ اس لیے اب ہمارے انہی بزرگوں کے جانشینوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ہندوستانی مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اب تک جو مدرسے تم نے قائم کیے، ان مدرسوں سے جو کام لینا تھا وہ مدرسے وہ کام کرتے رہے، ان مدرسوں کا باقی رہنا ضروری ہے۔ جس مقصد کے لیے ان کا قیام ہوا تھا وہ مقصد باقی ہے، لہذا مدرسوں کا باقی رہنا ضروری ہے۔ لیکن اب ایک نئی ضرورت آ پڑی ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ان کے اپنے مدرسے ہیں، اسی طرح ان کی اپنی اسکولیں بھی ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں جو اسکول اور کالج چلتے ہیں اس میں سے زیادہ تر تو سرکاری اسکول اور کالج ہوتے ہیں، اور کچھ اس میں پرائیویٹ کالج اور اسکول ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ صرف علم برائے علم مقصد ہوتا ہے۔ وہاں پڑھنے والے بچوں کی تربیت مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اب تو ایک خاص رنگ میں ہمارے بچوں کو رنگنے کی مذموم کوشش شروع ہو چکی ہے تعلیم کے ذریعے سے۔ اس لیے ہمارے بچے علم دین بھی حاصل کریں مدرسوں میں، اور عصری علوم بھی حاصل کریں، اس کے لیے مدرسوں کی بھی ضرورت ہے اور اسکولوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہندوستان کا مسلمان جس طرح اپنے خرچ سے مدرسے چلا رہا ہے، اسی طرح اگر وہ چاہے تو اپنے خرچ سے اسکولوں کا نظام بھی پورے ملک میں قائم کر سکتا ہے اور اس کا جال پھیلا سکتا ہے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے جو پورے ملک میں چل رہے ہیں، چھوٹے بڑے، اگر ان سب کا مجموعی بجٹ
دیکھا جائے تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی بہت سی ایسی حکومتیں ہیں جن کے سالانہ بجٹ سے اس کا مجموعی بجٹ زیادہ ہو، اور یہ سب مسلمان اپنے جیب سے پورا کرتا ہے۔ ایک بات مسلمانوں نے اپنے دل پر لے لی کہ مسجد ہماری ہے، ہماری عبادت کے لیے ہے، تو مسجد ہم بنائیں گے، سرکار سے مدد نہیں لیں گے۔ اسی طرح ہمارا دین مدرسوں میں ہم کو سکھایا جاتا ہے، تو ان مدرسوں کے لیے بھی سرکاری مدد نہیں لیں گے۔ مدرسے علم کی جگہ ہیں اور مسجدیں عبادت کی جگہ ہیں، تو مسجدیں جب ہم اپنے خرچ سے بناتے ہیں اور چلاتے ہیں تو ہم مدرسے بھی اپنے خرچ سے بنائیں گے اور چلائیں گے۔ اسی طرح آج مسلمان اگر یہ فیصلہ کر لے کہ ہماری اپنی اسکولیں ہوں گی، کورس اور نصاب وہی ہوگا جو گورنمنٹ منظور کرتی ہے، ہم وہ چلائیں گے، لیکن وہ اسکول ہم اسلامی ماحول میں چلائیں گے، اپنے بچوں کو اسلامی تربیت دیں گے، اسلامی اخلاق سکھائیں گے، ان بچوں کو اسکولوں میں رکھ کر ہم ان کو ضروریات دین سکھائیں گے۔ اگر یہ فیصلہ مسلمان کر لیتا ہے تو اس کو پورا بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستانی مسلمانوں کو اتنی استطاعت دی ہے، اتنا حوصلہ بخشا ہے، کیونکہ ہندوستانی مسلمانوں میں اپنے دین کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا جو جذبہ ہے، دنیا کے کسی اور ملک میں، بر صغیر کے علاوہ دنیا کے کسی اور ملک میں اس طرح کا جذبہ نہیں پایا جاتا۔ یا تو بر صغیر کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، یا بر صغیر کا مسلمان یہاں سے یورپ میں گیا، امریکہ میں گیا، وہاں تلاش معاش کے لیے گیا، وہاں جا کر آباد ہے، لیکن جو ذہن اور جو فکر لے کر وہ یہاں سے گیا تھا، وہ ذہن اور فکر اس کا وہاں بھی کام کر رہا ہے، وہ وہاں بھی مدرسے بنا رہا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں مدرسہ بھی ہے، اور مدرسے کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا نظام بھی ہے، اور حضرت مولانا اقبال صاحب نے جو نئی جگہ لی ہے، اس جگہ پر انہوں نے سنگ بنیاد رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا میری یہ خوش قسمتی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم ایسے نیک مقصد کے لیے اپنی حاضری درج کرا سکتا ہوں۔ یہ کتنا ضروری ہے میرے دوستو، ہم اس طرح کی مسلم آبادیوں میں رہتے ہیں جہاں ہماری اکثریت ہوتی ہے، تو ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ دور نہیں، مہاراشٹر کے ان علاقوں میں چلے جائیے جہاں مسلمان تھوڑی تعداد میں، وہاں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ ابھی واٹس ایپ پر آپ حضرات نے ایک تحریر دیکھی ہوگی، یہ بلڈانہ ضلع ہے، بلڈانہ ضلع میں ایک گاؤں ہے سائی کھیڑا، 2500 کی آبادی ہے، وہاں تڑوی پٹھانوں کی بستی ہے، وہ اپنے آپ کو بھیل بھی کہتے ہیں، اور حکومت نے جو درجہ بندی کی ہے ایس سی ایس ٹی، تو وہ بالکل نچلی کاسٹ میں آتے ہیں، ایس ٹی میں آتے ہیں، شیڈول ٹرائب جس کو کہتے ہیں، اس میں آتے ہیں۔ وہاں ان کا حال کیا ہے؟ ایک جماعت گئی تھی، اب جماعت کے ساتھی نے جو کچھ معلومات کی حاصل کی، کچی پکی معلومات، اس میں کچھ معلومات صحیح کچھ غلط، انہوں نے ایک مضمون لکھ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا، اور اس میں یہ کہا کہ یہاں جو مسلمان ہیں ان کا نام ہندوانہ ہوتا ہے، اور گھروں میں مورتیاں ہیں،
جماعت میں تو نکلتے ہیں، چلہ تو لگاتے ہیں، 40 دن اور 4 مہینہ تو لگاتے ہیں، اس بستی میں حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، لیکن نام مسلمانوں جیسا نہیں ہے۔ جب سوشل میڈیا میں یہ بات آئی تو ہماری جماعت کے ایک ذمہ دار نے مجھ کو واٹس ایپ پر ہی لکھا کہ جمعیت علماء جو دینی تعلیمی بورڈ چلا رہی ہے اور مکاتب کا جو نظام اس نے ادھر بلڈانہ اور اکولہ میں خاص طور سے تڑوی پٹھانوں کی جو آبادیاں ہیں ان میں قائم کیا ہے، تو وہاں کے بارے میں بھی معلومات دینی تعلیمی بورڈ کو کرنا چاہیے۔ میں نے بلڈانہ کے جنرل سیکریٹری مفتی انیس الدین صاحب کو فون کیا اور ان سے کہا کہ آپ جائیے اور وہاں کے حالات معلوم کیجیے۔ وہ گئے اور انہوں نے وہاں کے حالات معلوم کیے، پھر انہوں نے پوری تفصیلی صورتحال مجھ کو لکھی، اور جو باتیں اس میں صحیح تھیں جو ہمارے بھائی نے لکھی تھیں اس کی انہوں نے تصحیح کی، اور کچھ باتیں ایسی تھیں جو انہوں نے زیادہ لکھ دی تھیں، اس کے بارے میں بتایا کہ یہ بات صحیح نہیں۔ وجہ اس کی انہوں نے یہ بتائی کہ جیسے کچھ لوگوں کا نام وہاں، کسی کا نام جو ہے ساون ہے، کسی کا نام راہل ہے، کسی کا نام کچھ ہے، تو وجہ یہ بتائی کہ وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیں گے اور کاغذات میں مسلمان لکھوانا شروع کر دیں گے تو شیڈول ٹرائب میں ان کا نام ہے، تو ان کے لیے جو سرکاری اسکیمیں آتی ہیں پھر وہ اسکیمیں ان کو نہیں مل سکیں گی، کیونکہ یہ ظالمانہ نظام ہمارے ملک میں ہے کہ شیڈول کاسٹ کا یا شیڈول ٹرائب کا کوئی بھی شخص جسے سرکاری اسکیموں کے ذریعے کچھ چیزیں حاصل ہیں، اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمان ہو جانے کے بعد اس کو اس اسکیموں سے فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ قانون بن گیا ہے۔ وہ فائدہ لینے کے لیے، وہ مالی فائدہ لینے کے لیے وہ نام بدل رہے ہیں۔ آج تو وہ مالی فائدہ لے رہے ہیں، لیکن کچھ نسلیں جب گزریں گی تو پتہ چلا آج بیٹے کا نام غیر مسلم کا ہے، اس کے باپ کا نام غیر مسلم کا تھا، اس کے دادا کا نام غیر مسلم کا تھا، اس کے پردادا کا نام غیر مسلم کا تھا، تو اس کی بنیاد پر ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم تو ہمارے بھائی ہو۔ یہ صورتحال ہے وہاں 3 حافظ اور 5 عالم ہیں اس بستی میں، اور جماعت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن صرف مالی فائدہ لینے کے لیے۔ اور وہ مالی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مراٹھی میڈیم کی وہاں اسکول ہے، اسکول میں جب بچے کا نام لکھا جاتا ہے تو 1 سے 4 تک جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو سال میں 7,000 روپیہ ملتا ہے، اور 5ویں سے 10ویں تک جو بچے شامل ہوتے ہیں اسکول میں ان کو 9,000 روپیہ سالانہ ملتا ہے۔ یہ 7,000 سالانہ اور 9,000 سالانہ لینے کے لیے یہ صورتحال ہے وہاں۔ 2 مسجدیں ہیں اس بستی میں، دونوں مسجدوں میں مکتب، جو بڑی مسجد ہے اس کا مکتب 1.5 سال سے بند ہے، اور جو چھوٹی مسجد جھوپڑ پٹی علاقے میں ہے وہ رمضان بعد سے بند ہے۔ 30-35 آدمی سرکاری ملازم ہیں اس گاؤں میں، لیکن مکتب بند ہے۔ مفتی انیس الدین صاحب نے کہا کہ ان مکاتب کا جاری ہونا انتہائی ضروری ہے، جتنی جلدی ہو سکے۔ میں نے کہا کہ آپ اس کا سروے کیجئے، یہاں بھیجئے، ہم لوگ ذمہ داران بیٹھیں گے، اس کی منظوری لیں گے، اور انشاءاللہ وہاں دونوں مکاتب جاری کر دیے جائیں گے۔ تو یہ عصری تعلیم کے ذریعے بھی ہمارے بچوں کا دین اور ایمان خراب کرنے کی منصوبہ بند سازش ہے۔
2009 میں جو تعلیمی پالیسی آئی تھی سرکار کی طرف سے وہ بھی خطرناک تھی، لیکن اس کے بعد جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں داخل ہو کر کے غافل ہو گئے اور ان کی دینی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ نہیں دی تو جانکار حلقوں کا کہنا ہے کہ زیادہ نہیں 20-25 سال کے بعد ایک ایسی نسل نوجوانوں کی مسلم گھروں سے تیار ہو کر ہمارے سامنے آئے گی کہ جو نام کے تو مسلمان ہوں گے لیکن ذہن اور مزاج کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں ہوں گے، فکری طور سے وہ مرتد ہو چکے ہوں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جس طرح ہمارے مدارس ہیں اسی طرح ہماری اسکولیں بھی ہیں، اور جو ہمارے مدارس ہیں تو مدارس کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے مدارس کا نظام اس طرح بنائیں کہ جو بچے وہاں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ عصری تعلیم سے بھی فیضیاب ہو سکیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ دیکھیے مدارس کا سروے شروع ہوا ہے، یو پی میں تو جو حالات تھے مہاراشٹر گورنمنٹ نے بھی مدارس کا سروے شروع کیا ہے۔ وہ بہت سی ساری چیزیں پوچھتے ہیں، ایک چیز جو پوچھتے ہیں اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے مدرسے میں کتنے بچے پڑھتے ہیں، کتنی عمر کے بچے پڑھتے ہیں، اور پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ بچے اسکولی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جانتے ہیں 2009 میں جو تعلیمی پالیسی آئی تھی اس میں یہ تھا کہ 14 سال کی عمر تک ہر بچے کو اسکول جانا ضروری ہے۔ اگر گھر والے اسکول جانے سے روکیں گے تو ماں باپ کے اوپر کارروائی ہوگی۔ جب یہ عمریں معلوم کر لیں گے تو ان کا وہ مدرسے میں آئیں گے کہ یہ بچہ جو 14 سال کی عمر سے کم ہے آپ اس کی اسکولی تعلیم کو روک رہے ہیں۔ پھر اس روکنے کے خلاف جو دفعات ہیں وہ نافذ کریں گے، گرفتاریاں بھی ہوں گی، ماں باپ بھی گرفتار کیے جائیں گے اور اسکول کے اور مدرسے کے ذمہ دار بھی گرفتار کیے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان آنے والے خطرات سے بچنے کے لیے ہم اپنی حفاظت کا سامان کریں۔ مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے عصری تعلیم کا بھی نظام کریں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت مولانا اقبال صاحب مدد ظلہ العالی نے اس کا ارادہ کیا ہے اور نظام چلا بھی رہے ہیں، اور نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے انہوں نے ہم لوگوں کو یہاں آنے کی زحمت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور جلد سے جلد اس عمارت کی تکمیل فرمائے جس کا منصوبہ انہوں نے بنایا ہے، اور جو نظام یہاں انہوں نے بنایا ہے، جو خاکہ بنایا ہے، جو منصوبہ بنایا ہے، اس کو اللہ جلد سے جلد پورا فرمائے، اور اسباب کے درجے میں اللہ لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرمائے۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ اپنی منشا اور مرضی کو اسباب کے پردے میں ظاہر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔